بہت پہلے سے اس کی اہمیت ہے. 10 محرم کو ہی حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. 10 محرم کو نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان سے نکل کر جودی پہاڑ پر رکی اور وہ وہاں اترے. کشتی سے زمین پر اترے. 10 محرم کو ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو 10 محرم کو اس آگ سے نکلے. 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پار کیا اور فرعون غرق ہو گیا. 10 محرم کو یونس علیہ السلام کو جو مچھلی نے نگلا تھا تو 10 محرم کو مچھلی نے دوبارہ آپ کو کنارے پر باہر پھینکا. 10 محرم کو جتنا ظلم و ستم میرے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد پر ہوا کسی اور کی اولاد پر اتنا بڑا ظلم نہیں ہوا. عزیزان ملت اسلامیہ غور و فکر کیجئے. آج میں ایک ہی بات بتاؤں کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اپنا ایک معجزہ بتایا اور مرید کو کہا جاؤ اناس ساگر کے پاس یہ کاسا لے جاؤ اور اس اناس ساگر سے کہو کہ اس کاسے میں حسن سنجیری نے تجھے بلایا ہے. مرید دوڑتا ہوا گیا, اناس ساگر سے مخاطب ہوا اور کہا غریب نواز حسن سنجیری نے تجھے حکم دیا ہے اس کاسے میں آنے کے لیے. اور دنیا نے اس منظر کو دیکھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے کاسے میں پانی آ گیا اور یہ منظر بھی دیکھا کہ اناس ساگر سوکھ گیا. تو معجزہ بتائے غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اور اس کاسے میں اناس ساگر کو بلا لیا. اور یہ اطلاع اس وقت کے وہاں کے راجا جو بادشاہ تھا اسے ملی اور وہ ظلم کرنے لگا تھا. اس کو یہ معجزہ معلوم ہونے کے بعد اناس ساگر سوکھ گیا. ساری فوج پہنچ کر کہی اناس ساگر سوکھ گیا. جو ہمارے پاس ایک جو مجذوب آ کر بیٹھے ہیں ان کی بدعا ہے کہ اناس ساگر سوکھ گیا. یہ کہنا تھا کہ وہ راجا دوڑتے دوڑتے آیا اور رینگتے رینگتے اپنے گھٹنوں کے بل آ کر کہا غریب نواز مجھے معاف کر دیجئے. گڑ گڑانے لگا, معافی مانگنے لگا اور گڑ گڑاتے ہوئے جو ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قبول کر لیا راجا. اب اس کے بعد معجزہ تو یہ ہے 99 لاکھ کافروں نے غیر مسلم لوگوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر غریب نواز کے جو ہے ہاتھ پر جو ہے مسلمان ہوئے. یہ دنیا کو معلوم ہے. لیکن پوچھنے والوں نے پوچھا کہ جب غریب نواز پر پانی بند کیا گیا تو اناس ساگر کو کاسے میں بلا لیا اور اناس ساگر کو سکھا دیا, لیکن امام حسین علیہ السلام جن کے بازو سے دریائے فرات بہ رہی تھی وہاں کیوں پانی جو ہے کو ترستے رہے اور پانی بند کر دیا؟ یزیدوں کا لشکر تو پانی کیوں نہیں منگایا؟ تو غور و فکر کیجئے مسلمانوں, ہم کو غور کرنا پڑے گا کہ امام حسین علیہ السلام کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں نے امام حسین علیہ السلام کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں نے جو آئیے بیٹھیے سب بیٹھیے. امام حسین کی یہ شان کہ انہوں نے اناس ساگر کو سکھا دیا, اپنا معجزہ بتایا. لیکن کہنے والوں نے کہا امام حسین علیہ السلام تو میرے آقا کے کندھوں پر بیٹھتے تھے. میرے آقا نے کہا حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. ابھی جلیل
طارق صاحب نے بڑی اچھی بات کی. غور و فکر کیجئے مسلمانوں، اے شمع محمدی کے پروانوں، میں کہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام نہ ہوتے تو ہمیں نہ نماز ملتی، نہ روزہ ملتا، نہ رمضان ملتا، نہ زکوٰۃ دینے کا طریقہ ملتا، نہ قرآن ملتی، کیونکہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد 30 سال تک خلافت کا دور رہا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال رہے، آپ پردہ فرمائے. اس کے بعد جو ہے ایک ایسے میرے آقا نے فرمایا میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا اور اللہ اگر میرے بعد کسی کو نبی بناتا تو عمر نبی ہوتے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع القرآن، کامع الایمان، شرم و حیا کے پیکر اور ذوالنورین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا نے فرمایا جس نے دولت کو اپنی نچھاور کر دیا دین و اسلام پر، اور عثمان غنی نہ ہوتے تو دین اسلام نہیں پھیلتا. یہ میرے آقا نے فرمایا. علی مرتضیٰ مولا شیر خدا مولائے کائنات حضرت علی مرتضیٰ کی بہادری اور دلیری کا عالم یہ تھا کہ آپ نے جو ہے کیا اپنی زندگی میں میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 66 جنگیں ہوئی دین اسلام میں، اور 66 جنگوں میں 30 جنگوں میں بنفس نفیر 2 جہاں کے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم رہے. لیکن 37 جنگوں میں فاتح خیبر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین اور چیف کمانڈر بنا کر بھیجتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تاریخ ہے. لیکن غور کیجئے کہ 11 سال 6 ماہ 4 دن کا جو ہے خلافت کا دور خلافت رہا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. اس کے بعد ذوالنورین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے 12 سال دور خلافت رہا. اس کے بعد مولائے کائنات شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ کا 4 سال رہا. اس کے بعد امام حسن علیہ السلام جو ہے خلافت پر بیٹھے. صرف 6 ماہ کے بعد ہی جو ہے زہر دے دیا گیا. 40 دن زہر کے اثر سے تڑپ کر شہید ہوئے امام حسن علیہ السلام. جو ہے غور و فکر کیجئے، یہ 30 سال کا مکمل عرصہ میرے آقا پردہ فرمانے کے بعد 30 سال جو ہے یہ خلفائے راشدین کا دور رہا. اس کے بعد یزیدیت چھا گئی تھی، اور امام حسین علیہ السلام اور آل کی شہادتوں کے بعد کربلا کے شہداء کو ہم کیسے یاد کریں، اور ہماری اوقات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے امام حسین. تو آپ غور کیجئے عزیزان ملت اسلامیہ، پوچھنے والوں نے پوچھا دریائے فرات بہ رہی تھی اور یزید نے پانی بند کر دیا. 7 دن کے پیاسے اور بھوکے ہیں امام حسین، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نواز ہیں، اور وہاں تو معجزہ بتلا کر غریب نواز نے انا ساگر کو کاسے میں بلا لیا، اور یہاں پر حسین نے دریائے فرات بہتی ہوئی ہے، اور یزید کی حکمرانی کا یہ آرڈر تھا کہ جانور دریائے فرات سے پانی پئیں، گھوڑے پانی پئیں، اونٹ پانی پئیں، کتے پانی پئیں. لیکن ظلم و ستم کا انتہا یہی تھی کہ آل محمد کو پانی کا خطرہ نہ دیا جائے، فوج کو کھڑا کر دیا تھا. اب یہاں پر غور کرنا یہ ہے، اگر حسین آسمان کی طرف ایسے دیکھتے اور ارشاد فرماتے اے اللہ مجھے میری آل کو پانی دے دے، تو خدا کی قسم آسمان
پھٹ کر پانی برستا. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اگر حسین دریائے فرات کو حکم دیتے تو دریائے فرات کربلا میں پلٹ جاتی اور وہاں سے گزرتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ارے میرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے نیل کو حکم دیا تھا جاؤ یہ خط لے جا کر اس دریا میں پھینک دو تو دریا کبھی نہیں سوکھے گی. آج 1400 سال سے جو ہے دریائے نیل بہ رہی ہے. تو دریائے فرات میرے حسین کے قدموں میں سے گزرتی، خیموں میں سے گزرتی، آل کے جو ہے قدموں میں سے گزرتی تھی. لیکن حسین نے پانی نہیں مانگا، پانی نہیں مانگا. ارے علی اصغر کو جب 6 ماہ کے یزید کی فوج نے تیر برسایا تو 6 ماہ کے علی اصغر کے حلق میں، سوکھے حلق میں جو ہے تیر پیوست ہو گیا. جب امام حسین علیہ السلام کے دست مبارک خون سے لہو لہان ہوئے، جس میں مبارک پر معصوم بچے کا خون گرا، تو حسین نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اے باری تعالیٰ، اگر میں اس معصوم کے خون کو آسمان کی طرف اچھالوں، آسمان کی طرف اچھالوں تو قیامت تک چاند اور ستارے اپنی روشنی کھو دیں گے. لیکن حسین نے کہا اے اللہ، اگر میں اس معصوم بچے کے خون کو سبزے زار پر اچھالوں زمین پر تو زمین قیامت تک جو ہے اپنا اناج اگانے سے محروم ہو جائے گی. لیکن حسین نے نہیں کہا. حسین نے یہ کہہ کر اس معصوم بچے کے خون کو اپنے جسم پر مل لیا اور زینب کو لا کر واپس دیا، اور زینب کو لا کر معصوم 6 ماہ کے لخت جگر کے لاشے کو پیش کیا. تو کیسے کیسے ظلم ہوئے امام حسین علیہ السلام کی آل پر. اور کڑی الجوان جو ہے علی اکبر، امام قاسم، میں کیسے علی کو مولائے کائنات کہوں. بڑا ہے نام علی اور کائنات چھوٹی ہے. ہے کس کی ایسی شان کس کا مقام ہے، ہے کس کی ایسی شان کس کا مقام ہے. 12 پسر امام اور شوہر امام. غور و فکر کیجئے عزیزان ملت اسلامیہ. تو امام حسین